تو لیٹس اسٹارٹ ود دا ون جو کہ ہم شادی والی بات ہم پہلے کر رہے تھے کہ یہ جو چیز آتی ہے نا, سب سے پہلا سوال کہ بھئی کزن کی شادی ہے یا کسی اور فیملی ممبر کی شادی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ بھئی جائیں یا نہ جائیں, تو آپ لوگ کیسے ڈیل کرتے ہو ان چیزوں سے؟ نہیں, شادیاں دسمبر میں ہی کیوں ہو رہی ہیں؟ پہلا تو سوال یہ بنتا ہے. ٹھنڈا موسم ہے نا, ٹھنڈا موسم ہے, ریلیکس ماحول ہے. ویسے ٹیکنیکلی ابھی اکتوبر اسلام آباد میں ایٹ لیسٹ اکتوبر از بیٹر. دیکھیں آپ اگلی والی اکتوبر میں آپ انکلوسیو, میں نے سپٹمبر میں کی تھی سر. ایکسکلوسیو کیوں ہے؟ میں نے سپٹمبر میں, نہیں وہ اگلی کی بات کر رہے ہیں آپ جو ہے نا دیکھیں ایسی باتیں نہ سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں جانا پڑے گا جو دسمبر کا مہینہ ہے نا, نومبر دسمبر کا مہینہ, جنوری کا بھی مہینہ آپ کہہ لیں, وہ ذرا کنڈیوسو اس لیے کیونکہ اس میں نا دوپہر کا فنکشن بھی چلتا ہے اور رات کا بھی چلتا ہے, دونوں فائدے ہیں. تو آپ سمرز میں ایونٹ کرو کہ ظاہری بات ہے کاسٹ بہت اوپر چلی جاتی ہے نا, بیکاز آپ کے ایئر کنڈیشننگ ہے, سارا کچھ ہے. تو دیٹس ون آف دا ریزنز. آلدو یہ نہیں کہ لوگ سمر میں شادیاں نہیں کرتے, بٹ دسمبر میں اچھا ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اٹس دا ہالیڈے سیزن, سو باہر جو آپ کے ریلیٹیو وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے آنا آسان ہوتا ہے, بچوں کو بھی اسکول سے چھٹیاں ہو جاتی ہیں, تو اس میں اکوموڈیٹ کرنا سب کے لیے ایزی ہوتا ہے. اگر یہ پھڈے ہو رہے ہیں نا, اگر دسمبر میں جو نظر آتے ہیں, ہر سال ہی نظر آتے ہیں, تو اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ شاید لوگ آہستہ آہستہ نا جاگ رہے ہیں. لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یار کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں شادیوں پہ بھی جو ہے. اچھا یہ مسائل ہوتے ہیں, جائیں نہ جائیں, تو یہ ایک طرح سے تو اچھی بات بھی ہے کہ یار چلو لوگوں کو یہ شعور تو آ رہا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہیں کرنے والی ہوتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ کلچرلی ہمارے ہاں یہ چیز نا, کیونکہ ہم اتنے انگرینڈ ہوئے تھے بچپن میں نا ان چیزوں سے, تو ہم ان چیزوں کو بائی دا وے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کزنس کے ساتھ تو چلو گھل مل جائے, نان محرم کا وہ بھی اتنا لحاظ نہیں رہ رہا ہوتا. بٹ ہم نے ابھی جو کہا نا کہ ڈیل کیسے کرنا چاہیے, تو اٹ از ایکچولی ویری ٹرکی, اور ہم سب نے پرابلی کبھی نہ کبھی اس طرح کی چیزیں فیس کی ہوں گی. بالکل. اینڈ دیر ملٹیپل ویز, کچھ ہم نے بھی اپلائی کیے. اس میں یہ تھا کہ اس طرح کے فنکشن سے پہلے مے بی یو کین گو اینڈ میٹ یور ریلیٹیوز, اور ان کو جو بھی ہے نا آپ ان کو تھوڑا سا اسپیشل ٹریٹ کر دیں بفور دیٹ ایونٹ, اور گفٹس اگر دینے ہیں, کوئی چیز کرنی ہے اس ایونٹ ڈے کو کچھ حد تک اوائڈ کرنے کے لیے, یا یو گو ویری ارلی ٹو دا ایونٹ, کیونکہ ہوسٹ جو ہوتے ہیں وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو آپ ان سے مل لا کے نکلیں. یہ ہوگا کہ یار آپ لوگ مولویوں کا مسئلہ کیا ہے یار, if people want to have fun, if people want to entertain themselves, then what's your problem? آپ خوشیوں کے خلاف ہیں. آپ لوگوں کی question is, are you a Muslim? Okay, well played. سوال تو بہت سارے ہیں. If you are, then because Allah said so. Allah said so, right? وہ اگلا سوال آئے گا, تھرڈ کوسچن. بڑا سیکھتے ہیں. You are judging us. You're basically judging us. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ یعنی ہمیں دیکھیں پہلے لیٹس ڈیفائن مہندی کا فنکشن کیا ہوتا ہے. مہندی کے فنکشن میں یا بارات میں یا جہاں پہ بھی آپ اگر فنکشن کرتے ہیں, اس میں ظاہری بات ہے ایک فری مکسنگ ہے. فری مکسنگ کا مطلب یہ ہے کہ خواتین بھی تیار شیار ہو کے آتی ہیں, مرد بھی تیار شیار ہو کے آتے ہیں. ظاہری بات ہے اکثر اوقات جو ہے وہ پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا, بلکہ ایک اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ جی پردہ جو ہے وہ کرسیوں پہ زیادہ ہوتا ہے اور لوگوں پہ کم ہوتا ہے. تو یعنی یہ صورتحال بن چکی ہے. تو پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا, محرم نہ محرم کی تمیز نہیں ہوتی, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکامات دیے نا. لائک فار ایگزامپل اگر ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب بھائی شادی ایک ہی دفعہ تو کرنی ہے, تو اس میں بھی انجوائے نہ کریں تو کب کریں. تو میرا بھی جواب یہ ہوتا ہے, میں کہتا ہوں یار ایک ہی دفعہ کرنی ہے تو پھر اللہ کو کیوں ناراض کر رہے ہو. وائی آر یو ٹرائنگ ٹو بریک دا شریعہ کہ آپ محرم نہ محرم کی تمیز نہ کریں, آپ وہاں پہ فری مکسنگ چل رہی ہے, لڑکے لڑکیاں آپس میں ڈانس کر رہے ہیں. مطلب ویسے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بہت فراؤنڈ اپون ہے, کم از کم اف ناٹ ڈیٹیسٹیبل, بٹ جب شادی کی بات آتی ہے تو یہ سارے رولز ہٹ جاتے ہیں. اور ہمیں میرے خیال سے اتنا نائیو نہیں ہونا چاہیے. اگر ذرا سوچیں, لیٹس بی ریئلسٹک, اس طرح کے فنکشنز پہ کیا ایک طرف تو شادی تو ہو ہی رہی ہوتی ہے, جو باقی لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں کیا ان کی آپس میں سیٹنگ نہیں چل رہی ہوتی؟ ہاں یہ تو ہے. we all know this is happening there. آپ نے مہندی کے فنکشن کی بات کی, اس سے بھی پہلے ہمیں یہ اس پہ ہلکی سی بات کر لینی چاہیے کہ دیکھیں وہ جو آتا ہے نا سوال کہ جی سیلیبریشن ہی تو ہے, ایک خوشی کا موقع ہے, تو یار کیا ہو گیا ایک ہی دفعہ. اسلام ہر چیز کو کیٹر کرتا ہے. اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ وہ کوئی مفہوم اس کا میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کوئی شادی کا معاملہ تھا کسی جگہ پہ, تو بالکل خاموشی تھی شاید, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیاں جو ہیں وہ گنگلا لیں یا کچھ بجائیں, یعنی خوشی کا اظہار کریں. کنڈیشن یہ ہے کہ شاعری, شعر و شاعری جو اس میں ہے نا وہ ٹھیک ہونی چاہیے, غلط نہیں ہونی چاہیے. دف کا استعمال کریں, دف کا استعمال کریں, اور نشیدز لگائیں, ایک اچھے انوائرمنٹ حلال جو باؤنڈریز ہیں اس میں بلکہ گنگنائیں. تو مہندی کے فنکشن کو اگر کسی نے کرنا ہی ہے نا, اسلام آلریڈی اس کی ایک دیتا ہے آپ کو کہ آپ کر لیں. خواتین ہی نے کرنا ہوتا ہے, مردوں نے کیا گنگنانا ہے. تو خواتین بیٹھ کے کریں, بس صرف شریعہ کمپلائنٹ رکھیں اس کو, سو یو کین ہیو فن ایز ویل. اچھا ویسے ہمارے اپنے یوتھ کلب کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ جو خواتین کے اس طرح کے فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں اور ہوتے چلے آ رہے ہیں, مطلب آلموسٹ کتنے اب
12 سال تو ہو گئے ہیں آلموسٹ. اس کے اندر میں نے کتنے اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ صرف لیڈیز کا ایونٹ تھا, لیڈیز ہی گئی ہیں فل. دیکھیں لیڈیز آپس میں محفل میں تو وہ جتنا مرضی تیار ہو کے جائیں, میک اپ کر کے جائیں, نو پرابلم. وہاں پہ وہ اپنے انوائرمنٹ کے اندر ہیں, آپس میں ساری ہیں, اور ہنسی مذاق چل رہا ہے, وہاں پہ کھانے بھی آئے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہیں. دے آر ہیونگ اے گریٹ ٹائم اینڈ اٹس ریئلی اے لاٹ آف فن فار دیم اینڈ دے ریئلی انٹرٹین دیم سیلز وداؤٹ فیلنگ کہ کوئی ہمیں بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ مردوں کا کام ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو ہمیں جو شریعت کی باؤنڈریز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے آپ بہت انجوائے بھی کر سکتے ہیں. لڑکے اپنی پارٹی کر لیں جو انہوں نے کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپس میں ہینگ آؤٹ کریں, جو مرضی کریں. تو ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے آپ کسی چیز کو صحیح طریقے سے کر سکتے ہو وداؤٹ کمپرومائزنگ, وداؤٹ ڈس اوبیئنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ, وداؤٹ بریکنگ دا شریعہ. یعنی اپنے اوپر کیوں خواہ مخواہ گناہ مول لے رہے ہیں. دیکھیں اب ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں بھی فیملی فنکشنز جو ہوتے ہیں کتنے عرصے سے چلے آ رہے ہیں, جب سے اللہ تعالیٰ نے انڈرسٹینڈنگ دی ہے, تو اس میں اب ہمارے فنکشنز میں بھی ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, اور ایون جو نان پریکٹسنگ لوگ بھی آتے ہیں وہ انجوائے کر کے ہی جاتے ہیں. بالکل. اور ہم ان شریعہ باؤنڈریز کا خیال رکھتے ہیں. وی ہیو دس ایگریگیشن, وی ہیو ٹریکس پلینگ, نشید ہو رہے ہوتے ہیں, گلنا ملنا ہوتا ہے, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, بٹ ان دا باؤنڈری اینڈ ایوری باڈی از انجوائنگ. اچھا میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملی میں ایک واقعہ ہوا, اور وہ جو خاتون تھی وہ ایک کائنڈ آف آپ کہہ لیں ریلیٹیو ہی تھیں جو وہاں پہ گئیں. اور میں نے تو چونکہ جب میں دین کی طرف آیا تھا تو میں نے اس قسم کے فنکشنز کا بوائے کاٹ کر دیا تھا. میں کہتا کہ جی پلیز مجھے آپ انوائٹ کرنا بھی چھوڑ دیں. اینڈ واٹ ہیپن واز دیٹ 2 آف ہر ڈاٹرز ایکچولی اٹینڈیڈ دا مہندی کا فنکشن, اینڈ دے ور ینگ, دے ور لائک ون آف دیم واز آئی تھنک 16, دی ادر ون واز لائک اراؤنڈ 19. اینڈ وہ گئی ہیں وہاں مہندی کے فنکشن پہ, اور وہاں پہ ناچ گانا تو تھا ہی تھا, میوزک شیوزک سب کچھ تھا, بلکہ وہاں پہ الکوہول بھی سرو ہو رہا تھا. اینڈ دیر ور اے بنچ آف انکلز, ایکچولی 2 ان پرٹیکولر, جنہوں نے وہاں پہ اللہ معاف کرے ہر لڑکی کو جا کے ہراس کیا. دے ور ڈرنک آؤٹ آف دیئر مائنڈس اینڈ دے ور ٹچنگ اپ آل دا گرلز اینڈ ہراسنگ دیم. اور وہ خاتون میرے پاس آئیں اور وہ رو رہی تھیں, اور وہ کہہ رہی تھیں کہ بیٹا آپ ٹھیک کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو نا ان چیزوں سے بہت پہلے بوائے کاٹ کر لینا چاہیے تھا, یہ سوائے فتنے کے, سوائے شر کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ میری بچیاں اتنی اسکارڈ ہوئی ہیں, ایک بچی 16 کی ہے, ایک 19 کی ہے. وہ کہتی ہیں وہ اتنی بری طرح اسکار ہوئی ہیں کہ ایک انکل جو ہیں مطلب کوئی 50 سال سے اوپر کے عمر کے, وہ جا کے ان کو چھیڑ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں, باقاعدہ طور پہ very inappropriate touching and all of that stuff. So آپ امیجن کریں کہ where does this type of stuff lead, because آپ ایک environment ایسا آپ نے کریٹ کیا جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ it's fair game, لڑکی ناچی, and then وہ ایک غلط perception کریٹ ہوتا ہے. اصل میں مسئلہ وہی ہے بھائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی بات. ہم انسان نا اکثر مانتا نہیں ہے بات جب تک کہ خود 1 دفعہ 2 دفعہ چوٹ نہ کھا لے پھر مانے گا. لیکن اللہ کی کوئی بھی سیٹ باؤنڈری یا لمٹ جو ہے نا وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. حکمت سے خالی نہیں ہے, وہ صرف تب ہے وہاں پہ جب اس میں کوئی مسئلہ ہے, تبھی اللہ نے وہاں آپ کو روکا ہے یا ایک طریقہ بتایا اس طرح کریں. اب یہ جس طرح کا آپ واقعہ بتا رہے ہیں, بہت سارے واقعات ہوئے ہوئے ہیں, عجیب عجیب بات بہت آگے تک بھی کہیں جو چلی جاتی ہے. تو انسان جب دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو عقل آ جاتی ہے. تو وہی ہم کہتے ہیں کہ یار آپ پہلے تھوڑا سا دیکھ لیں, اس کو سمجھیں, قرآن کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ باتیں بتائی ہیں, تھوڑا سا بندہ سوچے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کن خرافات سے, کن پرابلم سے بچ سکتا ہے بندہ. اچھا ایک اور ہارفائنگ واقعہ میں اسی کے ساتھ ایڈ کرتا چلوں, جہاں پہ اسی طرح ایک شادی کے فنکشن پہ آپ کو پتہ نا ہمارے گھروں میں ایک یہ رواج چلتا ہے کہ وہ کزنس کو نا نامحرم نہیں سمجھ رہے ہوتے. تمہارا بڑا بھائی ہے بیٹا, کوئی بات نہیں, بیٹی کو کہہ رہے بیٹا یہ تو تمہارے بڑے بھائی ہیں, اس کو کہہ رہے تمہاری چھوٹی بہن ہے, کوئی بات نہیں, آپ اس کے ساتھ بھی ڈانس کر لو تو کیا یہ, وہ ساری پوری بات. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں تو یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ناؤ ون کیس آئی نو اب, اس طرح کے بہت سارے ہیں جہاں پہ اس لیول کی یا اس سے زیادہ یا اس سے کم واقعات ہیں. یہ تو کلیئر واقعہ یہ تھا کہ جہاں پہ ایک کزنز ہی جو ہیں اسی طرح, کیونکہ اتنا دیکھیں کزنس کے بیچ میں ایک ڈسٹینس ہوتا ہے. عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے فرینڈلی ہیں آپس میں, جو معاملہ بھی ہے, میں ایک نارمل گھر کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ شریعت کی پابندی اس طرح سے نہیں کی جا رہی. تو کزنز ہیں جی, جن کو بھائی جان کہہ رہے ہیں آپ, اور جن کو آپ چھوٹی بہن کہہ رہے ہیں, اب وہ پراکسیمیٹی میں ہیں, وہ آپس میں کھیل رہے ہیں, گیمز کھیلتے ہیں, یہ کھیلتے ہیں, وہ کھیلتے ہیں, ساتھ کبھی ٹرپ پہ جاتے ہیں, کہیں کہاں جاتے ہیں. اچھا اب شادی کے فنکشن پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وہ جو چاکے کا لیول ہوتا ہے نا وہ اتر جاتا ہے, یعنی کہ ایک لیول ہوتا ہے نا جو دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے کہ یہ لائن ہم کراس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وی آر کزنس, وی آر فرینڈس کوٹ ان کوٹ, بٹ وی ڈونٹ کراس دیٹ لائن. ناؤ شادی کے فنکشن پہ, مہندی کے فنکشنوں پہ وہ لائن کراس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیوں کراس ہوتی ہے کہ جی اب ان کے ساتھ آپ ڈانس کریں, آپ ان کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں. اور دیکھیں اب ڈانس کی فلاسفی پہ اب ہم بات کریں تو ڈانس کی فلاسفی کیا ہے؟ ڈانس کی فلاسفی یہ ہے کہ اٹس سپوز ٹو بی, یعنی ڈانس کیوں ہوتا ہے؟ اٹس اے وے آف پروپوزنگ, اٹس اے وے آف بینگ انٹیمیٹ, اٹس اے وے آف ایکسپریسنگ یور لو, یور لسٹ فار دی ادر پرسن, یعنی دیٹس ڈانس ان اینڈ آف اٹ سیلف. یہ مغلیہ دور کی ایگزامپلز آپ لیں ڈاؤن ٹو ناؤ, یعنی ڈانس کیوں کرتا ہے بندہ, یعنی سوچیں تو صحیح نظر, وائی وڈ یو ڈانس, رائٹ؟ اس کی پیچھے وجہ یہ کہ اٹس این ایکسپریشن
آف یور فیلنگز اینڈ ایموشنز. اور آفن ٹائمز وہ فیلنگز اور ایموشنز جو ہیں وہ ہمارے اگر یہ لالی ووڈ بالی ووڈ کی سیٹنگ میں دیکھیں اور جن ڈانسز کو اپنایا جاتا ہے ان شادی بیاہ میں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ پیار محبت والی ہوتے ہیں. اب وہ جو سیٹنگ ہے وہاں پہ دو کزنس کو آپ نے ڈانس کروا دیا, ٹھیک ہے, یا 3-4 کا گروپ بنا کے بھی ڈانس کروا دیا. اب ان کا ایک لیول ریز ہو گیا. ناؤ واٹ ہیپنڈ واز ود دس پرٹیکولر فیملی, ان کا وہ لیول اترا اینڈ the 2 cousins got together and the girl was pregnant. The girl became pregnant. And آپ سوچو کہ اس فیملی کے اندر اب کیا طوفان مچا کہ جہاں پہ لڑکی جو ہے وہ تقریباً یہی 16-17 سال کی ہے اور کزن اس سے بڑا ہے عمر میں, اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے, اور اب وہ اپنی فیملی کو بتا رہی ہے کہ آئی ایم پریگننٹ, آئی ایم اسٹل ان اسکول اینڈ آئی ایم ناٹ میریڈ. Now imagine what happens. اور پھر کس طرح سے وہ معاملہ حش ہوتا ہے, کس طرح وہ بند ہوتا ہے, کس طرح وہ کیا کرتے ہیں, پھر اب وہ شادی کی بات کر رہے ہیں. یہ مطلب there is a lot of problems. ہم لوگ نا عجیب سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم دو لوگوں کو نہیں کرتے. پہلی بات ہم 2 لوگوں کو نا سارا روم دے رہے ہیں. جیسے ایک پلانٹ ہے نا, پلانٹ کا آپ سیڈ لگاتے ہیں, اس کو مٹی میں لگاتے ہیں, زرخیز مٹی میں لگاتے ہیں, پھر اس کو پانی بھی دیتے ہیں, اور پھر آپ یہ چاہیں کہ اس میں سے پودا نہ نکلے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے سارا انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ کیا, ٹھیک ہے, اس کو حلالیفائی کیا, آپ نے اس کو انکریج کیا اس پورے انوائرمنٹ کو, اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ جو ایک ٹپیکل ایگزامپل کہتے ہیں لک بٹ ڈونٹ ٹچ, ٹچ بٹ ڈونٹ ٹیسٹ, ٹیسٹ بٹ ڈونٹ ایٹ. ٹھیک ہے نا, یہ اٹس لائک یو آر پلینگ ود فائر. دیکھ لو لیکن بیٹا ہاتھ نہ لگانا, دیکھو ضرور اس کو, ہاتھ نہ لگانا. اچھا ہاتھ لگا لیا, اچھا ٹیسٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اچھا تو ٹیسٹ بھی کر لیا, ایسا یہ نہیں کرنا بیٹا. مطلب دس از ہاؤ یو آر ٹرائنگ ٹو لائک یو نو ڈو دیٹ. اس میں آپ نے جو بات کی تھی نا, وہ جو جھاکا اتر جاتا ہے, اس میں سب سے ڈینجرس پارٹ یہ ہے کیونکہ اس کی ریزن وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں پیرنٹس بھی انفیکٹ, کہ بیٹا اٹس ون ٹائم اونلی نا, ایک دفعہ سے کیا ہوئے گا, یو نو ایک ہی تو فنکشن ہے. اور کتنے بلکہ انفیکٹ میں نے بھی اپنی فیملی ایکسٹینڈیڈ فیملیز میں دیکھا ہے کہ کچھ ایسی خواتین جو کہ نارمل ڈیز میں دے وڈ ویئر اسکارف, سر پہ دوپٹہ, اینڈ شادی اور مہندی کے فنکشن میں میں تو خود ایک تو شوق میں چلا گیا, میں نے کہا یہ وہی ہے کیونکہ فل میک اپ ڈیکڈ اپ اینڈ دوپٹے اترے ہوئے ہیں, اینڈ آئی واز شاکڈ کہ یار یہ کیا, یعنی سب سے زیادہ ہونا چاہیے وہیں پہ نہیں ہے. تبھی تو, اور یہ جو ڈانسز اور یہ جو چیز ہوتی ہے اس میں بھی یہی پرابلم ہے نا, بیکاز اکثر 2 کزن بڑا ڈیسنٹ ڈسٹینس ان کے بیچ میں, بٹ ناؤ بیکاز ایک وہ مہندی کا فنکشن آ گیا, اور مہندی سے پہلے وہ ڈھولکیاں اور وہ جو 2 ہفتے پہلے پارٹیز چل رہی ہوتی ہیں, تو اس میں ہی سب کچھ ہو جاتا ہے. اگر ون ٹائم ایک مہندی والے دن ہی کچھ ہوتا تو شاید اتنے برے حالات نہ ہوں. بٹ we are able to speak because we come from that time. We exactly experience these things. میں بولتے ہوئے سارے یاد مہندی, مائیوں, ڈھولکی آئی, جوتا چھپائی, دودھ پلائی, فلان ڈھمکائی, سارے we can relate to it very much. sometimes it's a month long چیزیں, مہینہ پہلے شروع ہو چکے ہوتے ہیں ایونٹس اور وہ چیزیں, یو نو پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکے ہیں. یہ جو آپ ابھی بتا رہے تھے نا واقعات, اور یہ جس طرح سے آپ بھی بتا رہے ہیں, اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ اس کو وہ کہتے ہیں کیٹلسٹ کا رول پلے کرتی ہے نا, وہ ہے کہ ایڈورنمنٹ اور بیوٹیفیکیشن اور ornamentation ہائی لیول کی ہوتی ہے, میکسیمائز کیا ہوتا ہے, اور وہ بہت رول پلے کرتی ہے اس چیز کو, ایموشنس کو آپ کو آف کورس ریز کرنے میں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور آیت نمبر 31 میں ایسے ہی تو نہیں, اتنی لمبی آیت میں ایک رشتے کا نام لے کے بتایا کہ جی ان کے علاوہ آپ ایڈورنمنٹ, اپنی خوبصورتی اور زینت ظاہر نہیں کر سکتے. Allah is our creator. Allah knows what is going to come if you are going to cross some limit that I have set. تو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں, یہ بھی جو آپ بتا رہے ہیں نا, یہ جو منتھ لانگ آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ اصل میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ مہندی کے دن آ کے لوگ رینڈملی ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. یہ پریپریشن ڈانس پریکٹس ہوتی ہے. آپ بالی ووڈ کے گانے لگا کے فلموں کے اوپر آپ دیکھتے ہو, اسٹیپس کاپی کرتے ہو, وہ سیکھتے ہو, بار بار کرتے ہو, اینڈ دین فائنلی جا کے آپ ایک پرفارمنس دیتے ہو, لائک اے ٹیلنٹ شو بیسکلی. سب سے ٹاپ پرفارمنس ہوتی وہی ہے جو کہ سب سے بلکہ اکثر ہوتا ہے کہ جو بولڈ اینڈ جو ٹاپ بیسٹ ڈانسر ہوتا ہے نا کپل, لڑکا اور لڑکی کا, وہ فائنل ایک وہ شو کرتے ہیں آ کر سب سے ہٹ گانے پہ, اور اس کی سب سے لمبی تیاری ہوئی ہوتی ہے. اچھا میں ویسے آنیسٹ اس پہ سوچتا ہوں نا, اگر اس کو ہم تھوڑا سا لاجیکلی بھی سوچیں نا کہ اس کی تک ہے, مطلب یہ سارے ڈانس چیز کی, مطلب وی آر سو انفلوئنس, ہم بے وقوفوں کی طرح نا بالی ووڈ کے پیچھے چل رہے ہیں. اور اب کچھ شادیوں میں اگر آپ لوگوں نے شاید نوٹ کیا, اب ہم ہالی ووڈ اسٹائل, اب وہ ہمارے ہاں دلہنیں وہ وائٹ ڈریس اور وہ چیزیں بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں. بیکورڈ ہو گیا تھوڑا سا, ہاں ہالی ووڈ تھوڑا سا وہ زیادہ ہوا ہے. تو ہم لوگ لٹرلی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں چیزیں, اینڈ وی جسٹ بلائنڈلی فالو دیم. مطلب بالکل. اب مجھے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے چلو یار تم نے غلط کرنا ہی ہے تو اپنی انوویشن ہی لے آؤ. مطلب اتنی غلامانہ سوچ کیوں ہے کہ
اس میں غلط حرام کام میں بھی دوسروں کو ہی کاپی کر رہے ہو. وی جسٹ سو انسلیوڈ مینٹلی فرام دا بالی ووڈ اینڈ ہالی ووڈ اینڈ آل دا کانٹینٹ دیٹ وی سی, تو ہم اندھا دھند چلی جا رہے ہیں, جسٹ شٹ ڈاؤن آور برینز, سو دیر از نو لاجک بہائنڈ آل آف دس. جو ایک بہت افسوس کی بات ہے نا, جو بہت بلکہ ڈیپ بات ہے, وہ یہ ہے, آپ نے بھی ہلکی سی ہنٹ دی تھی شروع میں اس بارے میں, کہ یہ جو کہتے ہیں نا یار زندگی میں ایک ہی دفعہ آ رہا ہے, کیا ہو گیا یار. اور بڑے جو ہوتے ہیں نا گھر کے, وہ بھی ذرا چپ چپ ہو جاتے ہیں, جو کہ عام دنوں میں شاید کچھ کہہ دیتے ہوں, منع کر دیتے ہوں. آپ یہ سوچیں کہ زندگی میں ایک دفعہ دن آ رہا ہے آپ کی, آپ نے رج کے اللہ کو صحیح ناراض کیا ہوا ہے. یعنی وہ جو مہینہ پہلے سے یا 2 ہفتے پہلے سے ریہرسلس ہو رہی ہیں اور سب کچھ, آپ نے پورے گھر کا ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے, ملٹیپل ڈائمینشنز میں ہے نا برائیاں, وہاں پہ وہ بے حجابی بھی ہو رہی ہے, کو مکسنگ بھی ہو رہی ہے, گانے بھی, الکوہول اور یعنی بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ نے وہ پورا ایک ماحول بنا دیا جس سے شیطان خوش ہے, اور اس کے جو جتنی بھی ٹیمز ہیں وہ خوش ہیں. اللہ اور اللہ کے فرشتے جو کہ آتے ہیں اگر اچھا ہو ماحول, وہ دور ہے وہاں سے. آپ نے اللہ کو صحیح ناراض کیا ہوا ہے. پھر آن ٹاپ آف دیٹ آپ وہ فنکشن کرتے ہیں ارینج, پھر آپ بارات یا نکاح کا دن کا کرتے ہیں, اور اس میں پھر فری مکسنگ کرتے ہیں, اور ہر طرح کی یہ کر کے آپ بیٹی کو ایٹ دی اینڈ قرآن سر پہ رکھ کے تو آپ اس کو بھیج رہے ہوتے ہیں, رخصت کر رہے ہوتے ہیں. آئی مین دس از پلے, یعنی مذاق بنایا ہوا ہے دین کا. آپ مجھے عمر بھائی یہ بتائیں کہ میں ایک ذرا ڈفرینٹ کویسچن آپ سے پوچھتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایٹ آور ٹائمس, بلکہ آپ بھی خرم, what was the thing that kept us going even after somebody did give us advice? kept us doing what? the same thing, yeah. مجھے تو لگتا ہے ایڈوائس کسی نے دی نہیں. یہ بھی بات صحیح ہے ویسے کہ ہمیں شاید, بلکہ میں تو اپنی فیملی میں ایٹ لیسٹ یہ تھا, میں تھوڑا کزنز میں چھوٹوں کی طرف ہوں, میرے سے بڑے زیادہ ہیں, تو ہم لوگ بس ساری فیملی جو بڑے کر رہے ہوتے تھے. بلکہ میرے ذہن میں ایک اور جو بھی سوال آ رہا تھا نا, وہ یہ تھا کہ واٹ شوڈ اے پرسن, اگر ایک ایسی فیملی میں آپ ہو کہ آپ اکیلے ہی تھوڑا سا کرنے والے ہو, اینڈ تو واٹ کین یو ڈو ان ٹرمز آف کہ آپ کوئی ایک فیملی بھی ریسنٹلی مجھے پتہ ہے ان کی آنٹی جو ہے نا ایلڈرلی ود ان دا فیملی, تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایکچولی میں مہندی کا فنکشن اپنے چھوٹے بھائی کی وہ رکوا دی ہے, اینڈ اس میں اٹس جسٹ اے فنکشن جس میں کھانا پینا ہوگا اور کوئی درس ارینج کرا رہی ہیں. اور بڑی کہتی ہے اٹ ہیز بین سو ٹف فار می ٹو کنونس, کیونکہ پہلے مہندی لگے تو بڑی تھی, تو انہوں نے یہ کر لیا. تو میں سوچتا ہوں کہ the things that اگر آپ تھوڑا سا انیشیٹو لیں, مے بی اگر آپ کسی پاور میں ہیں نا, کسی اتھارٹی میں ہیں, پھر تو آپ اوپر سے لیں ڈیسیجن جس طرح کہ انہوں نے لیا. تو اگر آپ کسی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر میرے خیال سے کبھی کبھی دعوت یہ بھی ہوتی ہے, انویٹیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے کیا کہ بوائک آؤٹ کر دیا کہ میں نہیں آ سکتا, اینڈ دس از دا ریزن. لوگ سوچتے ہیں اس بارے میں کہ میں مطلب روک نہیں رہا, میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا, میں اپنے آپ کو سیو, یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میں شادی نہیں ہونے دوں گا, میں کچھ نہیں کہہ رہا. ایٹ لیسٹ آپ نے بہت بڑا اگلے بندے کو سوچنے کے لیے نا بعد میں بھی یاد آتا رہے گا اس کو, یار وہ نہیں آیا تھا, یا فطرہ نا اس کو اندر سے وہ کرے گی پرووک بعد میں بھی, سالوں بعد بھی, کہ یار وہ بندہ تھا ٹھیک, اس کا اسٹینڈ ٹھیک تھا. لیکن وی نیڈ ٹو ورک آن پیپل لانگ ٹرم. اچھا ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں, وہ یہ کہ جب آپ نے کہا نا کہ جس طرح ہمارے فیملیز میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ چلیں آپ نے ایک ریوولٹ کائنڈ آف سارٹ آف کیا جہاں پہ آپ نے جو ہے نا پارٹیسپیٹ نہیں کیا. ایک چیز جو اچھا ٹرینڈ ہے وہ یہ کہ جب فار ایگزامپل ایک لڑکیوں کا فنکشن کروا دیا آپ نے, وہ اپنا جو ڈف وغیرہ بجانا ہے, گانے گانے وہ گائیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ ان کو یہ ریمائنڈ کراؤ کہ جس طرح دعا کروا دی کوئی اس طرح سے کہ دیکھو اگر آپ شادی کو لانگ ٹرم چلانا چاہتے ہو نا بیٹا, تو پھر اللہ کو ناراض کر کے نہ کرنا, بلکہ پازیٹیو پہ اسٹارٹ کرو, اللہ کو راضی کر کے اسٹارٹ کرو, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری شادی پہ نا برکتیں نچھاور کرے. ادروائز اگر آپ ایک شادی ایکسٹراویگنس میں کر رہے ہو, اللہ کی نافرمانی میں کر رہے ہو, تو اس کا جو لائکلی ہوڈ ہے کریش کرنے کا وہ زیادہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, بائی دا وے میرے پاس ایک یہ ریسرچ ہے CNN کے اوپر, یہ 2014 کی رپورٹ ہے کہ a new study found that couples who spend less on their wedding tend to have longer lasting marriages than those who splurge, یعنی جو بہت ایکسٹراویگنٹ لگاتے ہیں. اور پھر آگے لکھا ہے کہ the study by 2 economics professors at Emory University found a similar correlation between less expensive engagement rings and lower divorce rates as well, کہ وہ جو بہت ایکسٹراویگنٹ سی انگوٹھی لا کے پہنا دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا, اور اس کے بعد ہی وہ کہیں بھی نہیں گئی. تو یہ مطلب مشاہدے کی بات ہے کہ جہاں پہ آپ نے ایک بہت الیبریٹ ویڈنگ کی, اور جی یہ کوریوگرافر ہوگا, اور یہ ہمارا جو ہے نا وہ ویڈیو یہ بنائے گا, اور یہ ہمارا کھانا آئے گا, اور یہاں سے ہمارا ڈریس آئے گا, اور اتنا کچھ آپ نے اس پہ محنت کی ویڈنگ پلاننگ میں, لیکن میرج پلاننگ پہ کام نہیں کیا. اینڈ واٹ ہیپن واز ان دی اینڈ 3 مہینے کے بعد ڈیورس ہو گئی. اب آپ بیٹھے ہوئے جی سارا کچھ خرچہ پانی کیا تھا, اب کیا کریں. اللہ تعالیٰ کو تو آنے والی ویسے ہی ناراض کیا ہوا تھا, برکت لی نہیں اللہ تعالیٰ سے. اور دوسرا یہ دیکھیں, جو آپ لیوش اسپینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ساری دنیا کے سامنے ہوتی ہے, وہ ایونٹ ختم ہو جاتا ہے, پھر دنیا صاحب اپنے گھر چلے گئے. اب سفر جو ہے نا وہ دونوں کرتے ہیں, ان کا جو سفرنگ ہے نا وہ تو دنیا کے سامنے نہیں آتی.
اچھا دیکھیں ایک چیز آپ کرتے ہیں نا کہ شریعت کے مطابق آپ کوئی ایونٹ پلان کرتے ہیں تو وہ آپ اللہ تعالیٰ کی برکتوں میں ہوتے ہیں. یہ دو چیزیں نا, دو ہی ہیں, تیسری نہیں ہے. جب آپ یہ چیزیں نہیں کرتے تو آپ پھر شیطانی اثرات میں بھی ہوتے ہیں. اچھا یہ ایک دنیا ایسی ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ شاید لوگوں کو نہ پتا ہو, لیکن اب یہ جو کپل ہے جس نے اپنی زندگی نافرمانی میں اسٹارٹ کی ہے تو اس نے بیسیکلی شیطانی اثرات کے ساتھ اسٹارٹ کی ہے نا, جس میں دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے, سنت کا اہتمام نہیں ہے, یہ سب چیزوں کا نہیں ہے. تو یہ افیکٹ کرتی ہیں اس کی میرج لائف کو بھی. دیکھیں شادی اللہ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ تھی, بہت بڑی مہربانی تھی. اللہ نے قرآن میں اس کے لیے ورڈز یوز کیے ہیں کہ مودہ و رحمہ, ہم پیار اور محبت ڈالتے ہیں ان کے میاں بیوی کے درمیان دلوں میں ایک دوسرے کے لیے, خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے. ہم نے اس کی کیئر ہی نہیں کی, ٹھیک ہے. تو ہم نے یعنی اس کو بالکل ایسی ضائع نہیں کیا بلکہ نیگیٹو الٹا ہم نے اپنے اوپر لے لیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی خوشی دے رہے تھے, آپ نے اس کا اس طرح سے ایکنالج ہی نہیں کیا بیک. صحیح بات ہے. گائز ہم اپنے اس کے تھوڑے سے سولوشنس کی طرف بات کر لیں. کچھ ایک دو پوائنٹس ہیں جی. اس میں آپ نے کہا تھا نا کہ کیسے کریں, کیا کریں. جیسے خرم بھائی نے بھی ایک دی تھی, اس میں میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ اس طرح بھی کرنا چاہیے کہ شروع میں پہلے جا کے جیسے آپ نے بات کی کہ ان کو کچھ دے دلا دیں, آپ کی پارٹیسپیشن ہو جائے گی. کیونکہ صلہ رحمی بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے فیملی کے رشتے ہی ٹوٹ گئے ہیں بالکل اور سالوں بات ہی نہیں کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے, ڈونٹ فارگیٹ دیٹ اف یو آر پریکٹسنگ مسلم اینڈ یو نو واٹ از رانگ اینڈ رائٹ اینڈ رانگ, آپ پہلے جائیں اور ان سے ایک اچھی سٹنگ رکھیں اور ان کو تھوڑا سا دعوت اسلام کریں, اس کی کچھ لمٹس بتائیں, اس پہ ورک آؤٹ کر کے جائیں, ہوم ورک کر کے جائیں. اگر وہ کچھ بیک گراؤنڈ میں پلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک سیٹ آف اچھی گڈ نشیدز اور جو شادی سے ریلیٹڈ ہیں بڑی اچھی عربک بھی اور انگلش بھی اور وہ میوزک سے بھی پاک ہیں, وہ آپ بنا کے لے کے جا کے ان کو ایک آپشن دیں, آلٹرنیٹیو دیں. اسی طرح ان کو تھوڑا سا کنونس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ سیپریشن از ناٹ اے بگ ڈیل, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اچھا ایک بہت بڑا آرگیومنٹ آتا ہے جب آپ سیپریشن کی بات کریں نا کہ آپ سیپریشن کریں کیونکہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا, تو وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو نہیں روک سکتے. ہم لوگوں کو کیسے روکیں گے؟ تو یہ چیز سمجھ لینے والی ہے کہ ایک ہوتا ہے آرگنائزر, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ اللہ کے سامنے رسپانسبل ہے کہ اس نے پروویژن کریٹ کی, مکسنگ کی, اللہ کے حکم توڑنے کی. ایک ہوتا ہے انڈیویجول ایکٹ, آپ نے کسی انڈیویجول کو نہیں روکنا, وہ اس کا اپنا ذمہ داری ہے. کوئی خاتون اگر آ جاتی ہے, کوئی مرد چلا جاتا ہے خواتین میں, آپ ویسے وہاں لکھتے ہیں سائنس, لیکن آپ کسی کو روکیں گے نہیں, وہ اس کی اپنی وہ اس کی اپنا عمل ہے. آپ نے پروویژن کریٹ نہیں کی, آپ نے کلیئرلی وہاں پہ شو کرا دیا کہ جی دیر از اے سیگریگیشن, یہ خواتین کا, یہ مردوں کا ہے. اس کے بعد آپ اللہ کے سامنے انشاءاللہ بری ذمہ ہوں گے. تو یہ ایک چیز کرنی چاہیے. اس کے علاوہ مطلب ابھی میرے ذہن سے ایک دو پوائنٹس دوسرا پرسپیکٹیو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اگر ان لوگوں سے ہی پوچھا جائے, جنرلی لوگوں سے ہی پوچھا جائے کہ آپ شادی کیوں کر رہے ہیں, ایک میل اور فیمیل کی شادی کیوں کر رہے ہیں, وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں, ٹھیک ہے, نکاح جو ہے وہ عبادت میں سے ہے, بغیر شادی کے بغیر شادی کے تو ہم نہیں کر سکتے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ طریقہ بتایا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اس میں پورا طریقہ بھی فالو کرنا چاہیے. حکم بھی اللہ کا ہے اور طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہی ہوگا نا. بالکل, تو وہ سارا پروسیجر میں پھر فالو کرنا چاہیے نا. دوسرے پوائنٹ میں آ کے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, بالکل ہم یہ کیسے کہہ دیتے ہیں. اچھا پھر ان سولوشنز میں ایک جو پوائنٹ اور تھا جو میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ کچھ خواتین جو کسی اور کے فنکشن پہ جانا چاہ رہی ہیں, کوئی فیملیز اگر جہاں پہ آپ کا زیادہ انفلوئنس نہیں ہے, بٹ اف دے ہیو ڈن سیگریگیشن از ویل بٹ اسٹل دے آر پرابلمس, تو آپ تھوڑی اپنی پارٹیسپیشن منیمم کر سکتے ہیں. یا اگر آپ حجاب آبزرو کرتے ہیں تو یو کین ویئر یور وہ جو شادی کا ڈریس ہے وہ پہن سکتے ہیں آپ, لیکن آپ اس کے اوپر ایک گاؤن یا کوئی چیز لے لیں جب تک کہ آپ ایسی جگہ پہ نہ سیپریشن میں نہ پہنچ جائیں جہاں پہ مسئلہ نہیں ہے, اور وہاں پہ جا کے اتار دیں. تو یہ چند ایک سولوشنز ہیں جن کے ساتھ بندہ کچھ نہ کچھ اچیو کر سکتا ہے. بالکل. اس میں ایک اسپیکٹ جو ہے مطلب ہم نے بات کی چلیں وہ بے حیائی اور ڈانس ناچ گانا ہی سارا کچھ ہے. ایک اسپیکٹ ایکسٹراویگنس سے پوائنٹ یہ ہے کہ جو چیز سادہ ہونی چاہیے تھی وہ اتنی ایکسٹراویگنٹ ہو گئی ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرنے سے پہلے بھی 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ یار شادی کر رہے ہیں یا نہ کریں, ڈو وی ہیو دا بجٹ فار اٹ. حالانکہ ٹیکنیکلی کوئی بجٹ ایز سچ چاہیے نہیں تھا آپ کو. میرے پاس کچھ لوگوں نے وہ ہوتا ہے نا, لوگ آتے رہتے ہیں کہ جا بھائی ہیلپ چاہیے, یہ چاہیے وہ چاہیے. میرے پاس جب بھی کوئی بندہ ہے نا کہ جا بھائی میں نے نا شادی جو نا شادی کرنی ہے تو وہ نا کوئی 10-12 لاکھ روپیہ چاہیے. میں کہتا ہوں یار 10-12 لاکھ روپے کون سے شادی ہو رہی ہے تمہاری, مطلب واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو. آپ نے شادی کرنی ہے نا, یا سیدھا اپنا نکاح کراؤ مسجد میں اور اس کے بعد ولیمہ کرو, جو جتنی تمہارے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ کرو, اللہ خیر سے بات ختم. 2 پوائنٹس اس میں بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں نا اپنی سوسائٹی میں اسپریڈ کرنے کی ضرورت ہے, ایمفیسائز کرنے کی. ایک تو یہ جان لیں کہ اسلام نے ہمیں صرف ولیمے کے فنکشن پہ مرد کو, وہ بھی صرف دولہے کو,
ان کو باؤنڈ کیا ہے صرف ولیمہ دینے پہ, وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق وداؤٹ ایکسٹراویگنس. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے کیا اچھا بھی کرنا ہے تو کریں, لیکن اس میں پھر غریب بھی آنے چاہیے, سب آنے چاہیے, کیونکہ بڑی سخت حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کے ولیمے کے بارے میں. دوسرا پوائنٹ جو ہے نا وہ ہمیں جو بہت پھیلانے کی ضرورت ہے نا, وہ یہ جو جہیز والی ایک بہت بڑی پرابلم ہے, جو ایک بہت بڑی ریچول ہے انڈین انہیریٹڈ کلچر اور ڈراماز, اور ان سب نے اس کو صحیح پریویل کر کے رکھا ہوا ہے ابھی تک. ایون غریب غربا لوگ بھی کئی دفعہ مدد مانگنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کچھ مجھے قرضہ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. وہ لاکھوں قرضہ لے رہے ہوتے ہیں, لاکھوں میں ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے کہ ہم نے کچھ جہیز دینا ہے. ہمارے دین میں اور ویسے بھی ایتھیکلی بھی اور ایز اے ہیومن بھی اگر آپ سمجھیں اس بات کو, ایک باپ نے اپنی بیٹی ایک فرد پال پوس کے بڑا کر کے اچھے طریقے سے آپ کو دے رہا ہے, آپ وہ پہلی اپنا جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے آپ کو, پلا پوسا بڑا بندہ. Would you like to have fries with that? I mean, you want to have now more things from him. You're expecting. اچھا وہ کئی لوگ نا کہتے نہیں ہیں, لیکن وہ ایکسپیکٹ بہت کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نہ دیں, ہاں وہ کہتے ہیں جہیز ایک لعنت ہے, لیکن میں اپنے لیے بہت پسند کرتا ہوں جہیز ایک لعنت ہے. سو وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ کہ اس چیز کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ سے کوئی قرض مانگے, کوئی آپ کا کام کرنے والا, کوئی ادھر ادھر ڈرائیور جو بھی, اس کو بھی سمجھائیں کہ جی بیٹی کی شادی کے لیے آپ کو اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں. اگر اگلے لوگ بہت مانگ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ اتنی کوئی اچھی نہیں ہے شادی کے لیے. اگر وہ آج یہ ایکسپیکٹ کریں تو کچھ اور ہوگا آئندہ. اور ہمیں خود بھی نا یہ ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ولیمہ ایک فنکشن ہونا چاہیے ایکسٹراویگنس کے حوالے سے. سوری میں بات کر رہا تھا جہیز کی, اس میں ہمیں بات یہ کرنی چاہیے کہ مرد پہ ذمہ داری ہے ساری نان نفقے کی. گھر, بیڈ, فریج, جو کچھ بھی کام کی چیزیں ہیں وہ مرد نے دینی ہیں. وہ خاتون نے جو جس باپ نے بیٹی اپنی دے رہا ہے اس نے نہیں دینی آپ کو. بالکل ہمارا دین مرد پہ ڈالتا ہے ذمہ داری. اچھا میں نے ایک ٹیکنیکل کویشچن پوچھتا ہوں جو کہ لوگوں کے ذہن میں آئے گا, ٹھیک ہے, اس حوالے سے ایکسٹراویگنس کی بات ہو رہی ہے اور لوگ تو ویسے ہی کامنٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس بڑے بڑے بائکس ہیں اور یہ اور وہ ہے, تو آپ جو سادہ بائک سے اس کے اوپر بیٹھ کے جا سکتے تھے تو آپ نے اتنا بڑا بائک کیوں رکھا؟ ٹھیک ہے, وائی ناٹ. آپ سادے بائک پہ تو جاتے تھے نا, تو وہ ایکسٹراویگنس نہیں ہے. آپ کا پہلا بائک کون سا تھا؟ میرا پہلا تھا یہ اپنا 70. اس کے بعد نیکسٹ اپ گریڈ کیا ہوا تھا؟ 125. اس کے بعد 150. اچھا یعنی آپ ساری اسٹیجز سے گزرے ہیں. سارے طبقات سے گزرا ہوں, تو الحمدللہ یہ ایک ایوولوشن رہا ہے. لیکن یہ کہ دیکھیں جو بھی چیز ہم کہتے ہیں کہ جب یہاں پہ یہ جو شادی بیاہ کی خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو اس میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ مطلب ایکسٹراویگنس کی دو فارمز ہیں. ایک فارم یہ ہے کہ یو آر اسپینڈنگ آن سم تھنگ دیٹ یو نیڈ اینڈ اس میں آپ بہت اوپر جا رہے ہیں, اور ایک ہے سم تھنگ دیٹ یو ڈونٹ نیڈ اور اس میں آپ اوپر جا رہے ہیں. اچھا ایک ہے سم تھنگ دیٹ یو ڈونٹ نیڈ جس میں آپ جا رہے ہیں, نہ وہ ریکوائرمنٹ تھی, نہ ڈیزائرمنٹ تھی, نہ کچھ اور تھا, نہ کچھ تھا, اور اس پہ خرچے کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے ویلیو فار منی بھی شاید نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. دیکھیں یہاں پہ بات ہو سکتی ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ ایسی چیز پہ خرچ کر, اس میں تو مطلب نو برینر ہے نا, یعنی یہ تو کلیئر ایکسٹراویگنس ہے جہاں پہ ضرورت ہی نہیں تھی آپ نے لے لیا. فار ایگزامپل ایک بندہ عجیب سی کوئی چیز اٹھا کے گھر میں رکھ لیتا ہے, مطلب دیٹ واز ناٹ ایون ریکوائرڈ. ڈیکوریشن کی پیس بھی ہو سکتا ہے, اور وہ اتنا ایکسپینسو جس کی کوئی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ وائی دس, رائٹ. اچھا پھر ایک اور چیز ہے کہ فار ایگزامپل موٹر سائیکل ہے, گاڑی ہے, کپڑے ہیں, جوتے ہیں, کھانا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق جو کرنا چاہے کر سکتا ہے, ایز لانگ ایز وہ مال کی محبت اپنے دل میں نہیں آنے دیتا, اور ایز لانگ ایز وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا رہتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل صحابہ کے دور دیکھ لیں, تابعین, تبع تابعین, اور اسی طرح سے ہمارے گریٹ جو لوگ گزرے ہیں, ان میں سے کئی ایسے تھے جو بہت مالدار تھے. آپ کے پاس امام مالک کی مثالیں ہیں, عثمان بن عفان ہے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, یعنی بہت سی ایسی پرسنالٹیز ہیں. اسی طرح سے صلاح الدین ایوبی کی مثال ہے, who may have had very nice battle horses اور may have spent even جیسا صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب حدیث سنائی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے دل میں بھی رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, تو صحابہ کا پہلا رسپانس کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اچھے کپڑے پسند ہیں, ہمیں تو اچھے جوتے بھی پسند ہیں, تو کیا یہ کبر تو نہیں؟ آپ نے کہا یہ کبر نہیں ہے, ورنہ وہ یہ نہ کہتے ہاں اچھے کپڑے نہیں پہننے, آئندہ کبھی نہ پہننا, یا اچھے جوتے نہیں پہنے کبھی بھی, وہ جو نا پھٹے پرانے پہنو. آپ نے یہ نہیں کہا, آپ نے کہا نہیں یہ پہن لو, لیکن آپ نے کہا کبر کیا ہے کہ ایک دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا. کہ آپ اب اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دیا, بائک چلاتے ہیں, اچھی گاڑی چلاتے ہیں, آپ مہران والے کو 70 والے کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں کہ یار یہ کون ہے, تھرڈ کلاس بندہ, یہ اصل کبر ہے. اور دوسرا کہا وہ چیز کہ جب آپ کے سامنے حق بات پیش ہو جائے آپ اس کو جھٹلا دیں. آپ کو کوئی بندہ, وہی جس طرح بھی ہم ایگزامپل ڈسکس کر رہے تھے, کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ دیکھیں ایسا نہیں کریں, یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑ رہے ہیں آپ, یا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف جا رہے ہیں, اور آپ کہیں اس میں مجھے نہیں پتا, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, میں نے کرنا ہی کرنا ہے,
یہ اصل تکبر تو ہے. بیسیکلی جو آپ کی نیڈ ہے اس نیڈ میں اگر آپ زیادہ اسپینڈ کر کے کوئی چیز لیتے ہیں جو آپ کو ویلیو فار منی بھی پرووائڈ کرے, ویلیو فار منی, اور اوبیسلی اس میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ اس کی چیز کی وجہ سے آپ بھوکے ننگے ہو جائیں, آپ سڑکوں پہ آ جائیں, یعنی آپ کے اور آپ کی آبلیگیشنز کمپرومائز ہو جائیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سو ایک اچھا سواری کا جانور ہو سکتا ہے, اچھا گھر ہو سکتا ہے, اچھی گاڑی ہو سکتی ہے, اچھا کپڑا ہو سکتا ہے, یہ اور وہ یہ باتیں بھی ہمیں موجود ہیں, جو ہے نا معلوم ہے کہ یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے, اور اس پہ بھی حدیث ہے کہ بندہ جو ہے وہ ویل آف ہے اور وہ فیک کر کے دکھا رہا ہے کہ نہیں پھٹے کپڑے پہن کے آ جائے. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک بندہ ایسے ہی بیچارہ مسکینوں کی طرف پھر رہا تھا, تو آپ نے پوچھا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ بندہ کون ہے مسکین, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مسکین نہیں ہے, یہ تو اچھا خاصا مطلب کماتا ہے اور کھاتا ہے. آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جب اللہ نے کسی کو دیا اس پہ نظر نہیں آتا. یعنی ہر بندے کو نا, دیکھو یہ امپورٹنٹ بات ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, ہر بندے کو اپنے لیول کے مطابق رہنا چاہیے. آپ خواہ فیک ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جی فیک اوپر سے آپ نے وہ پہن لیا, اندر دل میں آپ کے جو ہے نا وہ مال بھرا ہوا ہے سارا. اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنی استطاعت سے اوپر کی ہاتھ مار رہے ہیں, یعنی کہ آپ کا افورڈیبلٹی جو ہے نا وہ مثال کے طور پہ میران ہی ہے, لیکن آپ جا کے سیدھا آپ نے دکھانے کے لیے پہ ہاتھ مارا ہے, اور وہ بھی لوگوں کو جو ہے نا آپ کنونس کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب اور آپ نے قرضہ لیا, لون لیا, فلاں لیا, ڈمکان لیا, شو آف اس میں, مطلب آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے ہیں صرف اس کے پیچھے. تو یہ جو ہمارے یہاں کلچر بن گیا نا وہ یہ ایکسٹراویگنس کا کہ ہم لوگ یعنی لٹرلی ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی سم ٹائمز ہو جاتے ہیں. فیملیز کیا پوری زندگیاں لگ جاتی ہیں شادی کے لیے, ہم یہ جمع کریں کیوں کریں کہ جی بچی بیانی ہے, ہم نے بچی بیانی, کیوں جمع کریں, بچی بیانی ہے. یعنی آپ کے اپنے, یعنی آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا, آپ نے اپنے پہ بھی خرچ نہیں کرنا, آپ نے کچھ اور نہیں کرنا, لیکن ایک ایونٹ کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یو نو وی آر ویری پاش پیپل. یا تو بیاہ پہ وہ پیسہ اس بچی کو, اس کپل کو دے دینا, اور بات ہے کہ آپ اس سے اپنی میرڈ لائف اسپینڈ کرو, وہ شاید زیادہ بہتر ہوتا, وہ زیادہ بہتر ہوگا. آپ نے تو اس دن پہ ضائع کر دیا. جب یہ جو ابھی سواری کی بات ہو رہی تھی نا, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ صحیح ابن حبان 4032, اور اس کا ایک اور جو ڈفرینٹ ورژن ہے نا وہ مسند احمد میں بھی ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں خوشی ہیپینس کی نشانی ہیں. اس میں 2 جو چیزیں ہیں نا, چاروں چیزیں اصل میں یہ ہیں کہ رائچس وومن, a spacious house, a good neighbor and a comfortable ride. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, اور اس کے میں نے اس پہ بڑا غور کیا ہے. اس spacious house جو ہے نا, آپ کو آپ کی لائف, آپ بہت سے کام اچھے کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ افورڈ کر سکتے ہیں تو یو کین ڈو دیٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی پسند کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی فلاسفی یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی ایک نعمت کو لیتے ہیں, اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں, اینڈ دین ان ٹرن یو بیکم مور گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ لائکس اٹ. اسی طرح کمفرٹیبل رائڈ کے بھی بڑے فوائد ہیں, آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. آئی اسٹل ریممبر کہ اگر رائڈ کمفرٹیبل نہ ہو نا, تو جہاں آپ شاید لیٹ سے لاہور سے ہو کے آ کے آپ نے کچھ اور کام بھی کر سکتے تھے پازیٹیو, گھر کا بھی وہ نہیں کر سکیں گے, آپ تھکے ٹوٹے پڑے ہوں گے. بہت سارے پازیٹیوز نکلتے ہیں. تو یہ جسٹ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کو, ان میں سے چند چیزوں کو ہیپینس کا نشانی. ویسے جسٹ آؤٹ آف دا بلو ایک چیز ایڈ کر دوں کہ فار ایگزامپل یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم ٹریول کر رہے ہیں تو کہاں اسٹے کرنا ہے نا. ہمارے بہت سارے ایونٹس آف چینج ٹورز ہوتے ہیں, ہم ٹریول بھی بہت کرتے ہیں, اور لٹرلی ہم کہیں پہ بھی جہاں پہ ہمیں اکوموڈیشن ملتی ہے, کھلا گھر ہوگا تو کہیں ہم لوگ گاؤں میں بھی رہے ہیں, منجیوں پہ بھی سوئے ہیں. لائک جو ہے نا منجی سے مراد بستر ہے, وہ منجی گائے کی بات نہیں کر رہا, تو وہاں پہ بھی سوئے ہیں. اس کے علاوہ مسجدوں میں بھی سوئے ہیں, مطلب جہاں جگہ ملتی ہے, اچھے ہوٹلس میں بھی سوئے ہیں, جہاں جگہ مل جاتی ہے. نہیں ایکچولی وہ والی بان والی منجی پہ بھی سوئے ہیں. ہاں بالکل وہی بات ہے. تو صبح جو ہے نا وہ آوازیں آ رہی تھی. تو اب یہ سارا معاملہ ہم نے دیکھا ہے, بٹ دا پوائنٹ آف دا میٹر از کہ ہم لوگ جو ہے نا جس فیلڈ میں ہیں, جس کام میں ہم ہیں, ہم لوگ خود جو ہے نا وہ بہت بڑا ایسٹ ہے. ہماری کمپنی کا ایسٹ جو ہے نا وہ بلڈنگ کی عمارتیں اور اینٹیں نہیں ہیں. ہمارا جو ایسٹ ہے نا وہ بندہ خود ہے. اور آپ دیکھو کہ ہم نے, آپ لوگ گواہ ہیں, جب ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں اور ٹاکس ہوتی ہیں تو ایک دن میں 6-7 بھی ہو جاتی ہیں, 8 بھی ہو جاتی ہیں, اور اٹس ویری ایگزاسٹنگ, اٹس ویری یعنی اس میں آپ کو ٹائم کنزیومنگ بھی ہوتی ہے, اور آلسو آپ کی انرجی ڈرین ہو جاتی ہے بائی دی اینڈ آف دا. مطلب میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, بٹ اٹس ویری ویری ایگزاسٹنگ. لٹرلی بائی دا ٹائم یو کم بیک ٹو یور بیڈ, یو جسٹ کریش, یو ویک اپ آفٹر 3 hours. فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد کام کیا, پھر نکلے, اینڈ دا تھنگ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن. ناؤ اس دوران جو بندہ ہوتا ہے نا, جو دین کی بات کر رہا ہوتا ہے, وہی سب کچھ ہوتا ہے. کیوں؟ اگر وہ ویل ریسٹڈ نہیں ہے, جی
تو اگلا دن آپ کا نہیں چل سکتا, آپ چل ہی نہیں سکتا, فزیکلی پاسبل ہے بھائی, انسان ہے, مشین تو نہیں ہے نا. اچھا اگر آپ کو اچھی خوراک نہیں ملی ہے, اچھی خوراک سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی میریٹ سے کھانا آئے گا, میں کہہ رہا ہوں صاف ستھری خوراک, صاف ستھری خوراک. یہ نہیں مطلب ہم تو ڈھابوں سے بھی کھا لیتے ہیں, ہم تو ہر جگہ سے کھا لیتے ہیں, پتھر لکڑ ہضم ہوتا ہے, لیکن سم ٹائمز ہوتا ہے کہ اگر اس میں جو ہے نا بد احتیاطی ہوگی, اور آپ لوگوں کو پتہ ہے میں اکثر اوقات ڈنر اسکپ کر دیتا ہوں جب میں ان جگہ پہ جاتا ہوں, کیونکہ آئی کینٹ ٹیک دیٹ رسک اینی مور, آئی جسٹ ڈونٹ ایٹ ڈنر ایکچولی. تو اگر ہمیں وہ کتنی بار لنچ بھی اسکپ کیا ہے, لنچ بھی اسکپ کیا اور بریکفاسٹ بھی اسکپ کیا. ہاں مطلب بیک ان دی ڈیز آئی ریممبر, مطلب آئی ہیو ہیڈ ٹف ٹائمز اس ٹور پہ اس جو ہے نا ونڈز آف چینج کے اوپر کئی دفعہ بریکفاسٹ, اور کبھی بریکفاسٹ مس ہوا ہے, کبھی لنچ مس ہوا ہے, کبھی ڈنر مس ہوا ہے, اس کے بدلے میں 5 کپ چائے ضرور ملے ہیں. اور ہماری میڈیا ٹیم گواہ ہے, یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے مسکین, یہ ہمارے ساتھ جب جاتے تھے تو ان کو نا وہ ساتھ ہوتا ہے نا کہ جیسے ہی وہ آتے تھے تو چائے کا کپ, ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں, اچھا پھر چائے, پھر دوبارہ یہ جی آپ کے لیے چائے آئی ہے, پھر چائے, پھر چائے آئی ہے. تو ایک دن میں 5 کپ چائے بھی پی ہیں, بیکاز وی ڈڈنٹ ہیو اینی تھنگ آل ڈے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ نا وہ جو شخص خود ہوتا ہے, جو کہ آپ کا ایسٹ ہے, جو کہ آپ کا اصل ہتھیار وہی ہے, اس کو ایک ایسی جگہ پہ رکھنا جہاں پہ وہ کمفرٹیبل رہے, وہ دعوت کے فائدے کی چیز ہے. اگلے دن دوبارہ وہ یہ کام کر سکے نا, ادروائز تو آپ 2 دن میں فارغ ہو جائیں گے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کنٹینیو. تو وی آر تھنکنگ لانگ ٹرم ناؤ. یہ تو ایون کارپوریٹ سیکٹر پہ یہ چیز کب کی اس پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ کا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے نا از یور امپلائیز, از یور ٹیم. مطلب یہ کیوں کمپنیز اتنے لیوش قسم کے آفیسز بناتی ہیں, کمفرٹیبل چیئرز, اب یہ اسٹینڈنگ ٹیبلز اینڈ یو نو واٹ ناٹ, اچھا لیپ ٹاپ دو ان کو. وائی؟ بیکاز ان کی ویل بینگ, جتنی ان کی ویل بینگ اچھی ہوگی اتنی وہ پروڈکٹیو ہوں گے, ان کی پرفارمنس لیول اپ ہوگا. پول ٹیبل رکھوا دیں گے وہاں پہ, ٹیبل ٹینس رکھوا دیں گے وہاں پہ, کڈز ایریا بنوا دیں گے, بچوں کا ڈے کیئر بنوا دیں گے, ایوری تھنگ, اسپا بھی ہوتے ہیں, سلیپنگ پاڈز ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں. جو سب سے لیوش ترین جو آپ کے یہ ہیں, جو مطلب کارپوریٹ سیکٹر ہے, جو ٹرولی یعنی امپلائیز کا خیال رکھتے ہیں, کیونکہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جی ان کو ہم نے کام انہیں سے لینا نا, تو انہیں کو کمفرٹیبل رکھو گے تو کام ہوگا. تو اس لیے یہ بات ہے, ایز لانگ ایز یو کین جسٹیفائی سم تھنگ یور نیڈ, یا سب نیڈ کے ذریعے کسی طرح سے بھی, اٹ از ناٹ اسراف. بٹ اگر آپ کی نیت اندر سے کچھ اور ہے نا کہ ہاں بس میری شودیاں مار رہی ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے شو آف ایز ویل, دونوں. اس میں ایک اور چیز ہے کہ نیڈ ہونی بھی چاہیے. مطلب صرف شوقیہ نا, جس طرح جابر نے کہا تھا نا کہ کوئی ڈیکوریشن جو آپ کو ضرورت نہیں ہے گھر میں, آپ چلتے پھرتے شاپنگ کر رہے ہو, یار یہ بھی لے لیتے ہیں, یہ بھی اچھا لگ رہا ہے, لا کے رکھ لیا, کوئی جیکٹ یا سویٹر رکھ لیا, اور پورا ونٹر گزر کر ایک دفعہ بھی نہیں پہنا, بیکاز ضرورت تھی نہیں. دس از آلسو رانگ.